أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر رواہ مسلم۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تین گناہ کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تین گناہ ایسے تین لوگوں سے ظاہر ہوں جن کا ذکر اس روایت میں ہے تو اس گناہ کا وبال اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ گناہ ہے، لیکن گناہ اگر ان تین آدمیوں سے ظاہر ہو جن کا ذکر اس روایت میں ہے تو اس کا وبال کیوں بڑھتا ہے، اس کی بھی وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے۔ پہلے تو سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تین لوگوں سے گفتگو نہ فرمائیں گے۔ گفتگو نہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ناراض ہوں گے اور نہ ان کے گناہ کے وبال کو ہلکا کریں گے اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر ڈالیں گے، گویا کہ اللہ کا غصہ ان کے اوپر بھڑک رہا ہوگا اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ نے ڈرانے کے طور پر ارشاد فرمایا کہ دردناک عذاب بھی ہوگا۔ کون کون سے وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہ کریں گے، نہ گناہ کا وبال ہلکا ہوگا، نہ نظر رحمت ڈالیں گے اور نہ عذاب کی شدت میں کمی آئے گی۔ پہلا، شیخ زان، زنا کرتے کرتے بڑھاپا آ گیا لیکن زنا سے باز نہ آئے، اللہ محبت کی نگاہ بھی نہ ڈالیں گے۔ دیکھیے، زنا کرنا ہر عمر کے آدمی کے لیے گناہ ہے، لیکن ایک نوجوان آدمی جس کو شہوت کا غلبہ ہے، شادی نہیں ہوئی، تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ آدمی کے اوپر شہوت کا غلبہ ہو گیا ہو، وہ انجام سے اس کو نہیں معلوم، لیکن ایک آدمی تجربے کار ہے، بال بچوں دار ہے، اس کو زنا کا وبال معلوم ہے اور پلس یہ کہ وہ جانتا ہے وہ گناہ سے بچ سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے میں تو اعضاء بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، عقل بھی کام کرنا کم کر دیتی ہے، ہاتھ پیر بھی کم چلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود زنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت کے اندر بگاڑ ہے۔ اور آپ جان لیں جیسے زنا ہوتا ہے وہ اس کا آخری انجام ہے، اس سے پہلے نگاہ کا زنا، کان کا زنا، زبان کا زنا، آپ جانتے ہیں نامحرم کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، نامحرم کی باتوں کو دل لگا کر دلچسپی کے ساتھ گندے خیالات کے ساتھ سننا یہ کانوں کا زنا ہے، نامحرم سے گفتگو کرنا یہ زبان کا زنا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ اگر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی جائز خواہش کو پورا کر رہا ہے اور خیال وہ دوسری عورت کا لاتا ہے تو یہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی زنا کرنا ہوا۔ بہرحال اس روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بوڑھا ہو گیا ہو زنا کرتے کرتے، چاہے آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، خیالات کا زنا اور یا آخری انجام زنا کا، اللہ ان کے اوپر نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، نہ بات کریں گے، دردناک عذاب ان کے لیے ہوگا۔ دوسرا آدمی وَمَلِكٌ كَذَّابٌ،
جھوٹا بادشاہ، دیکھیے جھوٹ بولنا عام آدمی کے لیے بھی گناہ ہے، لیکن بادشاہ کے لیے بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ اس لیے بولا جاتا ہے کہ آدمی کبھی سزا سے بچنا چاہتا ہے، کبھی جھوٹ بول کر مال حاصل کرنا چاہتا ہے، کبھی جھوٹ بول کر عزت چاہتا ہے۔ لیکن ایک بادشاہ کو مال بھی ملا ہے، ایک پاور والے آدمی کو طاقت بھی ملی ہے، ایک بادشاہ کو عزت بھی ملی ہے، اگر وہ ان تمام چیزوں کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت کے اندر بگاڑ ہے۔ یہاں ملک سے مراد ہے بادشاہ، یعنی ہر صاحب اقتدار، بڑا ذمہ دار آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تیسری صفت یہاں گناہ کی بیان یہ کی جا رہی ہے کہ جن پر اللہ کا غصہ قیامت کے دن بھڑکے گا وہ آدمی ہوگا کہ مال و دولت تو ہے نہیں، آدمی تکبر کر رہا ہے۔ دیکھیے تکبر ہر آدمی کے لیے برا ہے، لیکن ایک مالدار آدمی ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ مال جب آتا ہے اپنے ساتھ بڑائی لاتا ہے۔ تو اگر ایک آدمی مالدار ہے، تکبر کر رہا ہے، اگرچہ گنہگار ہے، لیکن یہ سوچا جا سکتا ہے، یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شیطان نے خیالات گندے ڈال دیے ہوں، تکبر آ گیا۔ لیکن ایک وہ آدمی جس کے پاس ہے کچھ نہیں، اگر وہ چاہتا تواضع اختیار کرنا آسان تھا، لیکن ہے کچھ نہیں، ہے فقیر لیکن دماغ ہے عرش پر اور تکبر کر رہا ہے، تو ایسے فقیر متکبر آدمی پر اللہ کا غصہ قیامت کے دن بھڑکے گا۔ یہ 3 گناہ اور ان 3 گناہ کا وبال اللہ نے اس روایت میں، اللہ کے نبی نے اس روایت میں بیان فرمایا۔ دیکھیے یہ 3 گناہ ایسے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر بوڑھا آدمی زنا سے بچنا چاہے آسان ہے، بادشاہ آدمی سچ بولنا چاہے آسان ہے، اور فقیر آدمی تواضع اختیار کرنا چاہے آسان ہے، لیکن اس کے باوجود اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت میں بگاڑ ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے، اس کو اس حدیث میں بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ہیں جن سے اللہ قیامت والے دن بات نہ کریں گے، اور جب اللہ بات نہ کریں گے تو کون بات کرے گا؟ کیونکہ کسی کو بولنے کا اختیار نہیں ہوگا قیامت کے دن، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ جب اللہ گناہ کا بوجھ ہلکا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ آدمی بے انتہا پریشان ہوگا، اور نہ ان کی طرف دیکھیں گے، اور ایسے گنہگاروں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 بوڑھا بدکار، نمبر 2 جھوٹا بادشاہ، نمبر 3 مغرور تکبر کرنے والا فقیر۔ اس حدیث کو حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔